سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان اللہ غفور رحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم ڈھونڈو اپنے رب کا فضل۔ فاذا افضتم من عرفات، پس جب تم واپس ہو جاؤ عرفات سے، فاذکروا اللہ، پس اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں، واذکروہ کما ہداکم، اور تم اللہ کو یاد کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم جانتے نہ تھے کہ اللہ کا ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، تم بھی واپس ہو جاؤ جس طرح کہ اور لوگ واپس ہوتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم پورے کر لو اپنے مناسک حج، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو ایام تشریق میں، جیسے کہ تم اپنے ان ایام میں اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔ فَمِنَ النَّاسِ، پس لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے دے ہمیں اسی دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، حج کے احکامات ہیں اور اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، بلکہ پرانے جو گزشتہ سبق تھا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور صرف مجھی سے ڈرو اے خاوندان عقل۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم ڈھونڈو اپنے رب کا فضل اس حج کے ایام میں، یعنی کچھ تم اگر کاروبار کرتے ہو تو کر لو، اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ تھا، جیسے کہ سامعین اکرام آیت بھی آئی ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم اللہ کے لیے حج اور عمرے کو کرو، اس کا اتمام کرو اللہ کے لیے، یعنی خالص اللہ کی عبادت کی نیت سے یا اس کی حکم کی تعمیل کے لیے۔ تو بعض ذہنوں میں یہ آتا تھا کہ ہم اس میں تو پھر اپنا کچھ وہ نہیں کر سکتے، یعنی کچھ کاروبار کرنا یا کوئی تجارت قسم کی کوئی چیز کر لینا، اس میں حرام سمجھتے تھے، کیونکہ یہ تو مثال کے طور پہ نماز ہے، تو نماز میں تو آپ صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، اس میں مسجد میں تو آپ تجارت نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح بعض ذہنوں میں اشتباہ تھا کہ حج کے ایام میں یا حج کی نیت سے جب آدمی چل پڑے تو
اس میں کچھ اور کرنا، کچھ اور ایسی تجارت وغیرہ یا کچھ سامان لے جانا یہاں سے اپنے لیے، وہ ممنوع ہے۔ خیال یہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی کہ نہیں۔ اگر بنیادی طور پہ سامعین کرام اس میں یہ ہے کہ ایک حج تو عالمگیر یعنی عبادت ہے، عالمگیر یعنی اجتماعی طور پہ ساری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں اگر کچھ لوگ تجارت کر لیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، وہاں لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی، کوئی کچھ لے آئے گا، کوئی کچھ لے آئے گا، اس کو مناسب منافع پہ بیچ دے گا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے، اور اس سے بھی زیادہ جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اب اصل جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے اور اس کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، یعنی حج کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اور حج کی نیت سے جاتے ہیں تو ضمناً آپ یعنی اپنے ساتھ وہاں پر کچھ سامان تجارت لے جاتے ہیں، ایسی چیزیں جو وہاں ضروریات میں ہیں یا جس کی وہاں مانگ ہے۔ آپ کا ارادہ اور نیت حج کا ہے، لیکن آپ ساتھ لے جاتے ہیں کہ میرا کچھ سفر خرچ نکل آئے گا کچھ اور، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے۔ تو بنیادی طور پہ سامعین کرام میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے اور اس کا حکم ہے اور اس کی رضامندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی رضامندی دے دی تو بس ٹھیک ہے، اب اس کی اجازت ہے، اب وہ تو یہ بنیادی سامعین کرام یہ نہیں، آپ بنیادی جو چیز ہے دین میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے ایک چیز میں۔ نیت اس کے بعد آتی ہے، نیت کا دار و مدار پھر اس کے بعد آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کاروبار کی، اب آپ کی نیت بدل گئی، آپ کی تجارت جو ہے آپ کی نیت مقدم ہو گئی، تو پھر جو ہے وہ اس میں فرق آ جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو نیت کی بات تو دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے نمبر کی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کی اجازت دے دی، اب آپ نے اپنی نیت صحیح بنانی ہے، ارادہ نیت آپ نے حج کی کرنی ہے، اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو کرنا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ لیکن ضمناً اگر آپ کوئی چیز ایسی لے جاتے ہیں جو آپ کو معلومات ہیں کہ بھئی یہ وہاں بک جائے گی کچھ مجھے اس میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سفر حج میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت کچھ اگر کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اب دوسرا جو حکم ہے مزدلفہ کا، یعنی جو وقوف عرفہ ہے اس کے بعد جو ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یعنی اپنے آپ سے گھڑ لیے گئے تھے بعض چیزیں جو ہیں، بعض مناسک جو ہے اپنے آپ سے گھڑ لی۔ یہ لوگ جو تھے یعنی اس وقت جاہلیت کے دور میں وہ غروب آفتاب سے پہلے آ جاتے تھے، تو اب حکم واضح ہو گیا کہ نہیں، تم نے صبح سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں وقوف کرنا ہے عرفات میں۔ تو اب فیضا افضتم من عرفات، جب تم واپس ہو جاؤ عرفات سے، پھر تم نے جانا ہے کہاں؟ یہ واجبات میں سے ہے، مزدلفہ جو ہے حج کے واجبات میں سے ہے۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام جو ہے اس کو مزدلفہ آج کل کہتے ہیں، مشعر حرام، تو اس کی اپنی حدود متعین ہے اور یہ حدود مکہ میں ہے، اور عرفات جو ہے وہ حدود حرم سے باہر ہے۔ تو آپ نے رات کا قیام وہاں کرنا ہے کھلے آسمان کے تلے۔
اور وہاں یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے، یعنی اپنی ذکر، اذکار، نوافل، یہ ایک ایسی رات ہے کہ ایک خصوصی رات ہے، بس آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور کھلے آسمان تلے آپ کے سر کے نیچے کوئی چھت نہیں ہونی چاہیے۔ مزدلفہ میں کھلی آسمان کے نیچے آپ تصور کریں نا کہ کھلے آسمان کے نیچے بس آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سے اپنی لو لگائیں، تو یہ ایک خصوصی چیز ہے۔ اس پہ یعنی آپ اس کی حکمتوں پر غور کریں تو آپ کو پھر وہ رات گزارتے ہوئے لطف آئے گا۔ یعنی عام طور پہ تو آپ اپنے کمرے میں سو جاتے ہیں، اے سی کمرے میں سو جاتے ہیں، سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو پھر وہ الگ ماحول ہوتا ہے، لیکن مزدلفہ کی رات جو ہے یہ آپ نے کھلے آسمان تلے گزارنی ہے، اور اس میں جاگنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یعنی اس میں انہوں نے نیند بھی کی ہے، آپ آرام اس میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ عرفات سے واپس آتے ہیں تو آپ نے 2 نمازیں جو ہیں جمع کرنی ہیں، یعنی عرفات میں جب مغرب ہو گئی پھر آپ نے وہاں مغرب کی نماز نہیں ادا کرنی، آپ نے وہاں واپس آنا ہے مزدلفے، اور مزدلفے میں آپ نے دونوں نمازیں اکٹھی ادا کرنی ہے، مغرب اور عشاء، یہ حکم ہے۔ اور وہاں جو ہے آپ نے رات گزارنی ہے، کھانا کھائیں، اپنی حوائج ضروریاں ہیں ان سے فارغ ہوں، پھر اطمینان سے جتنے بھی آپ نوافل، قرآن جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، پھر آرام کریں، اور پھر طلوع فجر کے بعد آپ نے منی آنا ہے اور شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ تو فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم واپس ہو جاؤ عرفات سے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ اب میں وہ دور جاہلیت کے وہ واقعات میں نہیں جاتا کہ وہ کیا کرتے تھے، لیکن ناواقف تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو اس کے ہدایت کے مطابق تم نے یہ رات گزارنی ہے، اس پہ ہم نے بات کر لی۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس، پھر تم واپس ہو، تم بھی واپس ہو، یا خصوصی طور پر قریش اور ان کے جو حواری ہیں، جو خاص لوگ ہیں قریش کے، تو انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہوا تھا۔ حج کے لیے تو سارا عرب آتا تھا، سارے دنیا سے لوگ آتے تھے، تو وقوف عرفہ سب کرتے تھے، انہوں نے اپنے لیے ایک طریقہ نکال لیا کہ بھئی یعنی قریش نے، کہ بھئی ہم تو مجاورین حرم ہیں، اور ہم میں اور عام لوگوں میں کچھ تمیز ہونی چاہیے، یعنی فرق ہونا چاہیے، سب لوگ جاتے ہیں وہاں وقوف کے لیے عرفے، ہم نہیں جائیں گے، ہم بلکہ مزدلفے میں قیام کریں گے، یہ ہماری خاصیت ہے۔ انہوں نے اپنے لیے خاص کر لیا تھا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم ایک خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کی ممانعت کر دی کہ نہیں، ثم افیدو، تم بھی وہاں سے واپس آؤ، من حیث، جس طرح کے اور لوگ واپس آتے ہیں، واستغفر اللہ، اور جو تم نے ایک نظریہ بنا لیا، ایک قاعدہ بنا لیا، اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، یعنی وہ غلط ہے جو تم نے اپنے ذہن سے ایک طریقہ کار متعین کر لیا، وہ غلط ہے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کی معافی طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب ہو گیا، وقوف عرفہ ہو گیا، اس کے بعد مزدلفہ میں آپ نے رات گزاری، اس کے بعد آپ نے شیطان کو کنکریاں ماری، آپ نے تینوں مطلب شیطان کو کنکریاں ماری، پھر جو ہے آپ نے
قربانی کر کے وہ آزاد ہو گئے، حلق کروا لیا۔ اس کے بعد یعنی وہ مناسک جو ہے وہ پورے ہو گئے، قربانی کر کے آپ نے احرام کھول لیا، اب وہ مناسک حج جو ہیں وہ پورے ہو گئے۔ اب ایام تشریق ہیں، اس میں جو ہے آپ نے یعنی منا میں وہ 3 راتیں جو ہیں 11 12 13 10 11 12 اور 13 اگر کسی نے گزار لی تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 دن جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ تو پھر وہاں رواج یہ تھا یعنی دور جاہلیت میں کہ وہ لوگ جو تھے وہ یعنی جب حج ہو جاتا تھا اور قربانی اور احرام یہ حلق وغیرہ ہو جاتا تھا تو وہ 3 دن ایک مختلف مجلسیں منعقد کرتے تھے، اور اس میں اپنے قبیلوں کے اپنے آباء و اجداد کے جو کمالات تھے یا جو خصوصیات ہیں وہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے اور فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ یعنی بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ ایام تشریق گزاریں، وہ اس طریقے کے کاموں میں وقت گزارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ممانعت کر دی۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم پورے کر لو اپنے مناسک تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح اب اللہ تعالیٰ کو تم نے یاد کرنا ہے، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے ان کے، اب اللہ تعالیٰ سے تم نے لو لگانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار اور اس کے سامنے اپنی جو گزارشات ہیں، اپنی دعائیں ہیں، اس سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی طرف متوجہ رہنا ہے ایام تشریق۔ تو اس میں ایام تشریق کا جو کلمہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سامعین کرام، اب یعنی یہ بات یہ ہے کہ حج کا جو لطف ہے نا، یعنی جو حقیقی لطف ہے تو وہ تو اللہ کے جو طالبان مولا ہیں ان کو جو ہے وہ مزہ آتا ہے، اور یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ تو چکھنے کی بات ہے۔ جب تک آپ چکھیں گے نہیں ایمان کا ذائقہ جو ہے، تو آپ نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اور ایمان باللہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے انسان کا اگر ایمان باللہ ہو گیا تو پھر تو اس کا دیکھیں مطلوب و محبوب صرف ایک ہوتا ہے۔ لوگ تو پھر جو ہے آپ جلدی آپ نے موبائل میں لا لیا کہ حج ہو گیا، یہ مبارکیاں شروع ہو گئیں، یہ وہ نا، تو جو مومن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے اور اس کی طرف متوجہ ہو کے اس سے مناجات کر کے، اور جیسے کہ عاشق اور معشوق میں باتیں ہوتی ہیں، اور تو یہ جو ہے، اور اس کا جو کلمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب دیکھیں یہ سارا جملہ جو ہے ایام تشریق کا، جب آپ شیطان کو مارنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ کلمہ جو ہے آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے، اور اس میں دیکھیں تکبیر ہے، تمحید ہے اور توحید ہے، تکبیر ہے، تمحید ہے، توحید ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بندہ جو ہے، بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بڑائی کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نہیں ہوں، تو ہے، تو بڑا ہے، میں نہیں ہوں، اپنی یہ نفی کرتا ہے۔ اس کلمے میں، اس تکبیر میں
اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں پھر اپنی عبدیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا محکوم ہوں، میں تیرا غلام ہوں، تو ہی سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وللہ الحمد میں بھی بڑا مضمون ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری تعریفیں جو ہیں مولا تیرے لیے ہیں. تو یہ ایک جذبے سے انسان منا کے میدانوں میں، وہاں ایام تشریق میں جب یہ کلمہ آپ دیکھیں، ہم پہ بھی ہر نماز کے بعد ایام تشریق میں یہ ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے واجب ہے بآواز بلند مردوں کے لیے. یہ اتنا نوٹ رکھیں. عورتیں پڑھیں گی لیکن آہستہ آواز سے، لیکن مرد جو ہیں، ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں، ان کو ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ کلمہ یہ تکبیر جو ہے تو یہ پڑھنی بآواز بلند واجب ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھتے بھی ہوں گے آپ. تو یہ انسان کی یعنی مومن کی جو ساری زندگی ہے وہ تو توحید اور اپنے محبوب کے گرد گھومتی ہے، اسی کے خیالوں میں. اور رب کی بڑائی، وہ تمام کاموں سے مومن جو ہے وہ رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، یعنی عملاً گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہ معبود ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی بڑا ہے، اور نہ اللہ کے سوا کوئی قابل تعریف ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. تو سامعین اکرام، یہ سارے مزے جو ہیں وہ مومن جو ہیں ان کے لیے مخصوص ہیں، اور لوگ جو ہیں تو پھر تو وہ زبانی کلامی بات ہوتی ہے، اور اس میں ایسا مزہ جو کہ مومن کو آتا ہے، عام لوگوں کو یعنی ظاہر ہے کہ وہ اس میں پھر فرق ہوتا ہے. تو فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم پورے کر لو اپنے مناسک حج، یعنی کنکریاں مار کے، قربانی کر کے، حلق کرا کے تم آزاد ہو گئے، احرام کی پابندیوں سے تمہارا حج پورا ہو گیا. تو اب جو منی میں تم نے وقت گزارنا ہے 3 دن، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے لو لگا لو. فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکر، شدید یعنی زیادہ، اس سے زیادہ تم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اب سامعین اکرام، تھوڑا سا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. یقیناً یہ ٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے ہوگا. اس میں اس آیت پہ اگر آپ غور کریں تو ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی آیت ختم نہیں ہوئی ہے. اب تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے مختلف کیٹیگری کے لوگوں کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں. 4 قسم کے، یعنی اب یہاں سے ابھی دیکھیں آیت ختم نہیں تو یہ ہے، یعنی ایک مضمون آدھا پورا ہو گیا، لیکن ابھی مکمل بات ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو مضمون ہے سامعین اکرام، وَمِنَ النَّاسِ، یہ 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. پہلے تو میں آپ کو اس کا رب بتاتا ہوں. بظاہر یہ مربوط نہیں لگ رہا، یہ مضمون جو ہے وہ مربوط نہیں لگ رہا، کیونکہ حج کا تذکرہ ہے، حج کے احکامات ہیں، مناسک ہیں. اب یہ ہے کہ لوگوں کا تذکرہ ہو گیا. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دے دے دنیا میں. پھر دوسری طبقہ فکر ہے، پھر تیسرا ہے، پھر چوتھا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں من الناس، اگر آپ نے فمن الناس من یقول ومنہم من یقول، اور جو تیسرا ہے ومن الناس من یعجبک،
پھر چوتھا جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ سامعین اکرام، ذرا آپ کی توجہ چاہیے مجھے کہ ایک تو یہ ربط کو آپ دیکھ لیں کہ اس کا ربط کیا ہے، یعنی اس مضمون یعنی حج کے مناسک سے اس کا کیا ربط ہے۔ ایک پہلے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حج ایک عالمگیر عبادت ہے، ساری دنیا کے لوگ ایک خاص مقام پر خاص دنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کی گھر کے دیدار کے لیے آتے ہیں، اس کے گھر کے طواف کے لیے آتے ہیں، اور جو مناسک حج ہیں وہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کے ایک ہی کام میں جٹ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ یعنی حج کا اتنا عظیم اجتماع ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے، بلکہ یعنی یہ تو خاص طور پہ ایسا ہے، لیکن عام طور پہ بھی یعنی ظاہر ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں گھروں پہ، ظاہر ہے حج کے بعد جو ہے اپنے اپنے گھروں پہ لوٹتے ہیں، تو پھر بھی یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ تو سامعین کرام، اس 4 قسم کے لوگوں میں سے ظاہر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کیٹیگری کے لوگوں کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ اب اس میں ہم نے تلاش کرنا ہے کہ ہم کون سے گروپ میں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس میں 4 قسم کے یعنی تذکرہ ہو رہا ہے، اور تذکرہ ایسا ہو رہا ہے۔ اب میں مزید بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ تذکرہ کن لوگوں کا ہے۔ اب پہلا جو اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا میں۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے سامعین اکرام کہ یعنی یہ لوگ جو ہیں زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا خیال یہ ہے یا ان کی فکر یہ ہے یا ان کا عقیدہ یہ ہے یا یہ اس عقیدے پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ انسان اگر کوئی زبان سے بات نہ کہے لیکن عمل سے ایک عمل کر لے تو اس سے اس کے اندرونی خیالات کا اظہار ہوتا ہے، اس کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا رکھا ہوا ہے اور کھانا رکھا ہوا ہے یا ایک گلاس پانی، آپ جاتے ہیں کسی دکان میں، وہاں کاؤنٹر پہ پانی ہے لیکن وہ یعنی گلاس میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ آتے ہیں دکان میں، اس گلاس کو آپ یعنی فری فار آل سمجھ کے اس گلاس کو اٹھا کے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے ٹھنڈا گلاس ہے یا وہاں کولر لگا ہوا ہے، عوام کے لیے کولر لگا ہوا ہے، آپ نے اس کولر سے گلاس میں پانی ڈال کے لے کے پینا شروع کر دیا۔ اب آپ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، نہ کسی سے پانی مانگا اور نہ کسی سے یہ کہا کہ بھئی میں پیاسا ہوں مجھے پانی دو، کولر لگا ہوا تھا، آپ نے آ کے گلاس میں پانی ڈال کے پانی پینا شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پیاسے ہیں۔ آپ جب پانی پی رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پیاسے ہیں، اگرچہ آپ نے زبان سے نہیں کہا ہے لیکن آپ نے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ اب آپ نے اپنے عمل سے اور طرز عمل سے اس کا اظہار کر دیا کہ بھئی میں پیاسا ہوں۔ آپ نے ایک گلاس کی بجائے 3 گلاس پی لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے، آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو سامعین کرام، یہ بات جو ہے، یہ ہے کہ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اتنی تفصیل سے سمجھانے کی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بس کہنا پڑتا ہے اور اس کی تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے، ورنہ پھر ہماری تو عادت یہ ہے کہ ہم گزر جاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ سن کے اس سے گزر جاتے ہیں اور اس پر سوچ و بچار اور تدبر اور تفکر کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ تو یہ اتنی میں بات کر رہا ہوں، یہ 4 لوگوں کا تذکرہ ہے۔
اس میں دو، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ من یقول، وہ جو کہتے ہیں، اور جو دو قسم کے ہیں ان کے اعمال کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ بنیادی طور پہ ایک انسان کا عمل اس کے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ تو یہ بات جو ہے، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم جو آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دے دے اس دنیا میں، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ دنیا پر ہے، دنیا ہی کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ان کا مقصد زندگی دنیا ہی ہے، ما فیہا، دنیا ہی چاہتے ہیں۔ آخرت ان کے مقاصد میں شامل نہیں ہے، آخرت کے بارے میں ان کی کوئی سوچ نہیں ہے، نہ آخرت پر ان کا یقین ہے۔ یہ ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ سارے نتائج جو ہیں یہ زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، سارے لطف جو ہے وہ دنیا میں اٹھانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، بعض لوگوں کی، ویسے میں بات کر رہا ہوں، یعنی بعض لوگ کھانے پینے کے شوقین ہوتے ہیں، بعض یعنی گھر والے ایسے گھرانے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعت دی ہوئی ہے کھانے پکانے کی، یہ وہ، آج کیا پکانا ہے جی، آج فلاں چیز پکائیں گے، آج یہ پکائیں گے، آج یہ لے آؤ، آج سٹیکس بنائیں گے، آج چائنیز بنائیں گے، آج یہ بنائیں گے۔ تو ساری توجہ جو ہے کھانے پینے پہ، کیا پکانا ہے، کیا پکانا ہے، اور نئی نئی چیزیں، نئی نئی ڈشیں۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ ٹی وی پہ جو چینلز کھل گئے، دینی چینل اتنے نہیں ہیں جتنے کھانا پکانے کے چینل ہیں۔ یعنی جو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی، ظاہر ہے کہ میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں، لیکن عبرت کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ تو کھانا پکانے کے چینل جو ہیں، قسم قسم کے کھانے، اور ان کے باقاعدہ جو ہے وہ ساری 24 گھنٹے جو ہیں وہ کھانا پکانے کی ڈشیں جو ہیں، یہ فلاں چینل ہے، یہ فلاں چینل ہے، یہ فلاں۔ اور رمضان المبارک میں دیکھیں کہ یعنی جو عام چینل ہیں جو کھانا پکانے کے نہیں ہیں، وہ بھی کھانا پکانے کے خصوصی پروگرام جو ہے وہ پیش کرنے لگتے ہیں کہ بھئی افطاری میں آپ یہ کریں، اور سحری میں یہ کریں، اور وہ کریں، اور وہ پھر یعنی وہ اسٹوڈیو جو ہے، اسٹوڈیوز میں کچن کھل جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو یہ ایک فکر ہے کہ ہم نے دنیا میں رہ کر دنیا سے لذت حاصل کرنی ہے۔ سامعین کرام، یہ فکر ہوتی ہے، اور یہ 4 قسم کے لوگوں کا جو تذکرہ ہے، یہ فکر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو پہلا تذکرہ ہے یہ اہل دنیا ہیں، ان کی فکر ساری متوجہ ہے دنیا کی طرف، اور دنیا سے یہ حظ اٹھانا چاہتے ہیں، اچھے سیر سپاٹے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ ہم تو مطلب ہماری سالانہ آمدنی اتنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ سیر سپاٹے تو کرتے ہی ہیں۔ لیکن جو باہر جن کی جو پیسہ ہے ان کے پاس، ترقی یافتہ، جن کو ہم برائے نام ترقی یافتہ ہیں نا، وہ تو ظاہر پیسے ہیں تو ان کی تعطیلات ہوتی ہیں، جو ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوتی ہے وہ بھرپور انداز سے وہ گزارتے ہیں، ضرور کہیں جاتے ہیں، کہیں ساحل سمندر پر، کہیں سیر کے لیے، کہیں۔ اب سالانہ یہ ہفتہ واری تعطیلات ہے۔ پھر آپ دیکھیں سالانہ تعطیلات، ہمارے پاس چینل ایسے بھی ہیں، اینکر صاحبان ہیں، وہ پھر خبر آتی ہے، بڑے مشہور اینکر ہیں، خبر آتی ہے کہ وہ نہیں ہے جی، کہاں ہیں وہ، سالانہ تعطیلات پر ہے۔
ایک مہینے کی تعطیل ہے جو بھی ہے جتنی بھی ہے، وہ سالانہ تعطیلات، کیوں کہ وہ ہائیلی پیڈ ہیں، اب وہ پیسے ہیں وہ تو کہیں لگانے ہیں، وہ تو سالانہ تعطیلات۔ پھر جو ہے وہ ویکینڈ جو ہوتا ہے وہ ایک بھرپور پروگرام بنتے ہیں، کیا جائیں گے، پھر اسپیشلی چھٹیاں لے کے پروگرام بنایا جاتا ہے، وہاں جائیں گے اور وہاں جائیں گے اور وہاں جائیں گے۔ تو یہ ایک مکتبہ فکر ہے کہ ہم نے دنیا میں رہ کے زیادہ سے زیادہ دنیا کمانی ہے، اور یہ دنیا کمانا جو ہے یہ تو بہت زیادہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں، کیونکہ پیسہ بظاہر اس میں یعنی لوگوں کو ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی طاقت ہے، اور یہ ہم حاصل کر لیں تو اس سے ہمیں کچھ فائدہ ملے گا، تو بہت زیادہ زور ہے پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ، اخراجات نہیں پی رہے، ضروریات بڑھتی رہتی ہیں، پھر وسائل جو ہیں اسی طرح رہتے ہیں، پھر مسائل بڑھتے ہیں، تو وہ زیادہ تر تو یہ ہے کہ پیسہ کماؤ، میاں کما رہا ہے تو بیوی بھی کما رہی ہے، ہم نے بھی کمانا ہے۔ یہ سامعین کرام ایک مکتب فکر ایسا ہے، اور یہ بہت زیادہ اکثریت میں ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو ہماری یعنی جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ظاہر کی طرف متوجہ ہیں، آخرت ہمارے ٹائم ٹیبل میں شامل نہیں۔ ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، وہ بھی یعنی اوپرے والے دل سے، اوپری دل سے۔ نماز ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ نمازوں کو بھول جاتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، یعنی بعض لوگ یعنی جوانی میں جو ہیں وہ نمازوں کی ان کی عادت نہیں ہوتی، بعض جو خواتین ہیں تو وہ بھی نمازوں کو یعنی بھلا دیتی ہیں، خاص کر جو وہ شادی ہو جاتی ہے، بچوں والی ہو جاتی ہیں، تو وہ بچے کو وہ کرنا مصروف ہو جاتی ہیں، تو نماز پھر رہ جاتی ہے، کیونکہ نماز کی تو کوئی اہمیت ہے نہیں، یہ تو ہم نے یعنی والدین کی طرف سے ایک عادت یا معاشرے کی وہ ہے کہ اذانیں ہوتی ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ دین کی کوئی خاص ایسی وہ نہیں ہے ویلیو، ہمارے نزدیک ویلیو جو ہے وہ ظاہر دنیا کی ہے، اور جس نے جتنے زیادہ سے زیادہ دنیا کو حاصل کر لیا، اس سے حظ اٹھا لیا اور فائدہ اٹھا لیا، ہم سمجھتے ہیں یار یہ شخص جو ہے بہت کامیاب ہوا ہے، بہت سا کسی نے پیسہ جمع کر لیا، بہت سے سیر سپاٹے کر لیے، وہ کہتے ہیں، بعض لوگ فخریہ کہتے ہیں میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی، ہر ملک گیا ہوں دنیا کے۔ یعنی دیکھیں جس چیز کی اہمیت ہوگی آپ اسی کا تذکرہ کریں گے، گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو پہلی کیٹیگری ہے لوگوں کی، یہ ان لوگوں کی کیٹیگری ہے جو صرف دنیا کے طالب ہیں اور دنیا ہی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور ان کی نظر آخرت پر ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ تو جو پہلی کیٹیگری ہے، اب اس میں بعض لوگ حج پہ بھی جاتے ہیں۔ سامعین کرام یہ میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں لیکن اس پہ آپ سوچیں، بعض لوگ، اب یہ تو حج کا مضمون ہے اور ذکر اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، او اشد ذکر فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکر، جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کو یاد کرو اور بہت زیادہ یاد کرو۔ لیکن فمن الناس، پس اب دیکھیں یہاں فے ہے، جو گرامر سے واقف ہیں تو اس میں آپ لوگ دیکھیں فے جو ہے گزشتہ مضمون پہ مرتب ہوتی ہے کہ بھئی یہ لوگ تو آئے ہوئے ہیں حج پہ، لیکن اب لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، فمن الناس، دیکھیں آیت جڑی بھی ہے، ایک ہی آیت ہے، دو حصے ہیں، فمن الناس، پس لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں، جو دینا ہے دنیا میں دے دے۔
اس کا یہ مطلب نہیں وہ زبان سے کہتے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کچھ اور چاہتے نہیں ہیں، کسی اور چیز پہ ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ دین کو انہوں نے لیا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے۔ اب مشرکین بھی ایک دین پر تھے، جو مشرکین مکہ تھے وہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں اور ہم اصل دین ہمارے ہی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکے میں، یعنی انہوں نے رسالت حضور کو ملی اور ان پہ جو لوگ مسلمان ہوئے تو ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے، سابی ہو گئے، بے دین ہو گئے، اپنے دین سے بھر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ میں جب مسلمان گئے تھے تو نجاشی کے پاس جو مشرکین مکہ کا وفد گیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ بادشاہ یہ لوگ جو ہیں جو ہم سے بھاگ کے آ گئے، یہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں اور ہمارے دین کے بھی خلاف ہیں۔ پھر وہ واقعہ ہے، انہوں نے بلایا۔ تو مشرکین کا بھی ایک دین تھا، ہمارا بھی ایک دین ہے، لیکن ظاہر ہے سب۔ دین سے آپ کو میں نے بتایا کہ دین سے ہم کچھ نتائج نہیں اخذ کرنا چاہتے، نہ ہمیں یہ توقع ہے، نہ ہم نے سوچا ہے کہ دین کیا چیز ہے، نہ ہمیں کلمے کا مطلب کا پتہ ہے کہ کلمے کے مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، دین کا مقصود کیا ہے، قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن کس طرف دعوت دے رہا ہے، حضور کی اصل دعوت کیا ہے۔ کچھ تو دیکھیں احکامات ہیں نا، مناسک ہیں، احکامات ہیں، لیکن اصل دعوت کیا ہے، مقصد کیا ہے، دین کا مقصد کیا ہے۔ آج کسی بھی شخص سے آپ پوچھیں کہ بھئی تم دین سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ جواب، وہ پوچھیں گے بھئی تم کیا کہہ رہے ہو، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے آپ کے سوال کہ دین سے آپ کے مقاصد کیا ہیں، آپ کا اعلیٰ ترین مقصد کیا ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں تو بس جو یعنی وجدنا آباءنا لہا عابدون، جس طرح مشرکین یہ کہتے تھے نا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، بس انہی خطوط پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم مختلف تو نہیں، جن خطوط پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے تو اسی طرح ہم بھیڑ چال اسے کہتے ہیں۔ بھیڑ چال آپ کو معلوم ہے نا کیا ہوتی ہے؟ ایک بکریوں کا ریوڑ ہے، اور ایک بکری جو ہے، آپ پہلی بکری کو ایک خاص راستے پر ڈال دیتے ہیں اگر آپ نے رخ بدلنا ہے، تو پھر دوسری بکریاں یہ نہیں سوچتی کہ بھئی ہم تو اس طرف جا رہے تھے، اب یہ راستہ کیوں ہے۔ بس جو بکری پہلے چلی جاتی ہے تو بس باقی بکریاں بھی اسی طرف مڑ جاتی ہیں، راستہ بدل لیتی ہیں۔ تو یہ بھیڑ چال ہے، کوئی ہمیں سوچ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کون ہیں۔ ہمیں تو اپنا بھی پتہ نہیں ہے سامعین کرام کہ ہم کون ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہیں ہم، بس یہ تو انتہائی یعنی غلط بات ہے کہ آپ ظاہر کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں۔ آپ ظاہر تو نہیں ہیں، آپ کی حقیقت تو باطن ہے، آپ تو روح ہیں۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں ذات حق موجود نہ ہوتی تو یہ تمام کائنات اور فرشتے تمہیں سجدہ ریز کیوں ہوتے؟ یہ تو ساری دیکھیں آپ، یہ کائنات جو ہے مسخر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ تو کوئی چیز تو ہے نا، انسان تو کوئی چیز ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ایک یعنی مٹی ہے، بس ہم سمجھتے ہیں یہ مٹی ہے اور یہ مٹی ہے اور مٹی کی ہو کے جائے گا، نہیں، اس کے اندر کوئی چیز ہے، ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ تو یہ پہلی کیٹیگری جو ہے سامعین کرام، یہ ان لوگوں کی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں
جو زبان سے بھلے کچھ، اب یہ دیکھیں یہ حج پہ گئے ہوئے لوگ، یہ لوگ جو ہیں حج پہ گئے ہوئے، اور حج جو ہے ظاہر ہے کہ مشرکین نے مکہ بھی حج کرتے تھے، دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، یہ سب حاجی ہیں، یہ سب الحاج 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 حجی، یہ سب حاجی ہیں۔ لیکن پھر اس میں 4 کیٹیگریاں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ 4 کیٹیگریاں ہم میں بھی موجود ہیں، ہمارے معاشرے بھی موجود ہیں۔ سامعین اکرام، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ یہ اب مضمون انتہائی اہم رخ اختیار کر گیا ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں 4 مکاتب فکر ہیں، 4 قسم کے اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور 4 قسم کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، 2 اس میں یعنی بنیادی طور پہ تو 2 قسم کے مکتب فکر ہیں۔ اس کے بارے میں ایک مجلس فکر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنیادی طور پر دنیا میں 2 مکتب فکر ہیں، ایک طالبان دنیا ہے اور ایک طالبان مولا ہے۔ ایک دنیا کو چاہنے والے ہیں، ایک مولا کو چاہنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن اب ان دونوں جو کیٹیگریاں ہیں، اس میں بھی پھر کچھ ایسے ہیں کچھ ایسے ہیں، اور جو یعنی اچھی کیٹیگری ہے طالبان مولا ہے، تو اس میں بھی پھر کیٹیگریاں ہیں، اس میں بھی پھر کیٹیگریاں ہیں، اور اس میں ایک تو مقربین کی ہے اور ایک اصحاب الیمین ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، یہ صورتوں میں اس کا تذکرہ ہے، اس میں نہیں جاتا۔ لیکن جو اس میں جو 4 کیٹیگریاں ہیں، بنیادی طور پہ سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ 2 یعنی دنیا میں جتنے بھی لوگ بس رہے ہیں وہ صرف 2 اقسام پہ مشتمل ہیں۔ ایک طالبان دنیا ہے اور ایک کیٹیگری طالبان مولا ہے۔ اب دنیا والوں میں جو دنیا والے ہیں، اس میں یہ جو 4 قسم کی ہیں نا، تو اس میں یعنی 2 قسم کے دنیا کے لوگ ہیں اور 2 قسم کے مولا کے لوگ ہیں۔ اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ اب جو طالبان دنیا ہیں اس میں 2 قسم کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، وہ یہ کہتے ہیں، اور کہنے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا یقین یہ ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے رب جو دینا ہے یہاں دے دے بس، کیونکہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ جن کا نظریہ یہ ہے کہ بس یہی ہے دنیا، یہی ہے، اور ہم نے کہیں اور نہیں جانا، رب کے پاس نہیں جانا، وہ نہ ہم سے پوچھے گا، نہ کوئی عذاب ہے نہ ثواب ہے، تو پھر تو بس وہ دنیا ہی کا طالب ہوگا، اور سارے اعمال، ساری کوششیں جو ہے وہ ظاہر کے لیے کرے گا۔ جب ظاہر کے لیے کرے گا تو آخرت میں اب اس کا کیا حصہ ہے؟ سامعین اکرام، زبان سے بے شک یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، زبان سے بے شک یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن عمل اس کا آخرت کے لیے نہیں ہے۔ جو دین ہے وہ بھی دنیا کے لیے ہے، کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں داڑھی نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کہ بھئی تمہاری عمر تو گزر گئی ہے اور اب تم نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی، میں چلو داڑھی رکھ لیتا ہوں، چلو نماز پڑھ لیتا ہوں، چلو روزہ رکھ لیتا ہوں، چلو حج کر لیتا ہوں، چلو یہ زکوٰۃ دے دیتا ہوں۔ یہ سارے کام دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے ہیں، رواجن ہیں، عادتن ہیں۔ آخرت کے بارے میں اس کا کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوئی وہی نہیں ہے، نہ معلوم ہے نہ کچھ۔ تو اب جو دنیا ہی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، نماز بھی دنیا اور اہل دنیا کے لیے ہے، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، ساری دنیا کے لیے۔
یہ سامعین کرام آپ یقین کریں ایسے لوگ موجود ہیں اور اکثریت میں ہیں جن کا دین پر عمل کرنا آخرت کے لیے نہیں ہے. وہ بس کہتے ہیں اگر میں مسلمان نہیں ہوں تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ میں تو مسلمان رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا. دین بھی نہیں بدلتے، لیکن یہ دین احکامات یہ ایک بوجھ ہیں ان پہ، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ظاہر کے لیے کر رہے ہیں، ظاہر دنیا کے لیے کر رہے ہیں. آخرت کا کوئی پلان نہیں ہے. ایسے سامعین کرام ہم تو سوچتے نہیں ہیں، ایسے بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھول کے کچھ دینی اعمال میں مصروف ہیں. تو یہ پہلی جو کیٹیگری ہے سامعین کرام، من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب جو دینا ہے دنیا میں دے دے. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے آخرت تو ان کے ٹائم ٹیبل میں شامل نہیں ہے، نہ آخرت کے بارے میں کوئی یقین ہے، نہ مولا سے کوئی رابطہ ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رابطہ ہے، نہ قرآن سے وہ صحیح ہدایت لے رہے ہیں. تو پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ زبان سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. موقع آتا ہے تو رشوت بھی لیتے ہیں، موقع آتا ہے تو لوگوں کا حرام مال بھی کھا لیتے ہیں، موقع آتا ہے جھوٹ بھی موقع آتا ہے شراب بھی پی لیتے ہیں، موقع آتا ہے جوا بھی کھیل لیتے ہیں، موقع آتا ہے لاٹری بھی کھیل لیتے ہیں، موقع آتا ہے حقوق جو والدین ہیں ان کی نافرمانی بھی کر لیتے ہیں، موقع آتا ہے بیوی کے حقوق بھلا دیتی ہیں، بیویاں جو ہیں شوہر کے حقوق بھلا دیتی ہیں. یہ سب موقع کی باتیں ہیں، یعنی ساری زندگی اپنی خواہشات پہ گزر رہی ہے. یہ ساری چیزیں عام ہیں معاشرے میں. آپ دیکھیں رشوت جو ہے وہ آپ کے جو چپڑاسی ہے اس سے لے کر جو ہے وہ ایوان صدر تک آپ دیکھیں قصے ہیں اس کے. وہاں اعلیٰ سطح پر ہے، یہاں چھوٹی سطح پر ہے. یہاں 150 ہزار سے کام ہو جاتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کی باتیں ہیں. لیکن اب دیکھیں یہ معاشرہ یعنی کس طرف جا رہا ہے، اور یعنی اس کو حرام حلال جائز ناجائز کی تمیز ہی نہیں. تو پھر اب آخرت میں کیا ہوگا؟ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اے مخاطب قرآن، ایسے لوگ جو ہیں جو دنیا ہی کو چاہتے ہیں تو آخرت میں ان کا تو حصہ ہونا ہی نہیں چاہیے اور نہ ہے. ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. سامعین کرام، یہ ایک کیٹیگری کا تذکرہ ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں مطلب دوسرے اور مکتب فکر کے لوگوں کی بات ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کسی نہ کسی کیٹیگری میں ہم لوگ شامل ہیں، اور میں تفصیل اس کی بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے، اور پھر ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کون سی پارٹی میں شامل ہیں، کون سی کیٹیگری میں ہیں. اب یہ سارے آپ نوٹ کر دے جائیں، کسی ایک میں آپ ضرور ہوں گے. اس میں 2 کیٹیگریاں جو ہیں سامعین کرام اہل حق کی ہیں، اور 2 کیٹیگریاں جو ہیں وہ اہل باطل کی ہیں. یہ پہلی کیٹیگری اہل باطل کی ہے، اور جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں اہل حق کی پہلی کیٹیگری کا ذکر ہے. جو تیسری کیٹیگری ہے وہ اہل باطل کی دوسری کیٹیگری ہے. جو چوتھی کیٹیگری ہے تو وہ اہل حق کی اعلیٰ ترین کیٹیگری ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ نوٹ رکھیں. اور کل کا درس کل اور پرسوں یعنی یہ مضمون اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بیان کریں گے. تو دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم کون سی کیٹیگری میں شامل ہیں. چاروں کیٹیگریوں کو دیکھ لیں اور پھر ہم اور آپ اپنا احتساب کریں گے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں. تو اگر اہل حق کی کیٹیگری میں ہے
تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعلیٰ ترین کیٹیگری میں ہم شامل ہو جائیں۔ اگر ہم اہل حق کی 2 کیٹیگریوں میں سے کسی میں بھی ہیں، یعنی وہ پہلے نمبر کی جو کیٹیگری ہے، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اعلیٰ ترین کیٹیگری تک اپنے آپ کو پہنچا دیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اور مہربانیوں کے مستحق ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔